آج کا لیکچر جو کہ ہے بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں. تو آپ دیکھیں جیسا کہ آپ کو نام سے لگ رہا ہے بایو ظاہر ہے لائف جو جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہے. ڈائیورسٹی کا جو اردو میں مطلب ہے وہ ہے ویرائٹی. مطلب ڈائیورسٹی مختلف انواع اقسام کی جسے کہتے ہیں نا تنوع. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بایولوجی میں کیونکہ بہت زیادہ جاندار ہیں. جانداروں کی بہت ساری اقسام ہیں اور جو اقسام ہیں وہ اس ہماری زندگی میں جتنی یکسانیت ہے اس سے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ہمارے پاس مختلف اقسام کی زندہ چیزیں ہیں اور جو کہ ذرائع مہیا کرتی ہیں ہماری خوراک کے لیے اور ہمارے رہن سہن کے لیے. تو اس کے کس طرح سے اس بایو ڈائیورسٹی کو ہم کر سکتے ہیں کنزرو کر سکتے ہیں اور جو موجودہ جانداروں کی نسلیں ہیں ان کو ختم ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں. یہ سارا کچھ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اسی ٹاپک کے اندر ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کے وجود کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں کیونکہ ابھی جو موجودہ دور ہے اس کے اندر انڈسٹریلائزیشن بہت ہو رہی ہے اور انوائرمنٹ کو بہت زیادہ اس سے شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جانور جو ہیں ان کے ہیبیٹیٹ تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ جب جنگلات میں سے جنگلوں کو کاٹ کے یہ بنائی جاتی ہے نا آپ کی یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں پھر اربنائزیشن ہو رہی ہے شہروں کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو پہاڑ کاٹ کے اس میں سے روڈ بنائی جاتی ہیں. تو یہاں پر ان پہاڑوں میں ان جنگلوں میں ان جانداروں کا مسکن ہوتا ہے. بہت سارے انواع اقسام کے پرندے ہوتے ہیں بہت سارے غاروں کے اندر جانور رہ رہے ہوتے ہیں. پھر جنگلوں میں درختوں پہ بندر ہوتے ہیں اور سو طرح کے جو ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے جب یہ اس طرح سے سڑک بنائی جاتی ہے تو اس پہاڑ کو کاٹنے کے لیے ڈائنامائٹ کا یوز کیا جاتا ہے بلاسٹ کیے جاتے ہیں اور بھاری مشینری لے کر آئی جاتی ہے. تو ان طرح کی جو اور جب انڈسٹری لگتی ہے تو اس کے دھوئیں سے اور اس کے گندے پانی سے اور اس کے جو ویسٹ ہیں اس کی وجہ سے یہ جاندار جو بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنا ہیبیٹیٹ چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ چلے جائیں یا ویسے ہی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں پولوشن سے اور ان سب ایکٹیویٹیز سے. تو اس کی وجہ سے دن بہ دن جو بہت ساری اقسام کے جانور جو ہیں وہ ناپید ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے جو کنزرویشن ہے ان کو کس طریقے سے ہم ان کو ان کی نسل کو محفوظ کر سکتے ہیں یہ بھی اب بہت ضروری ہو چکا ہے. یہ دیکھیے آپ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جنگل کا اور اس میں یہ میرا خیال ہے رین فارسٹ کی لی گئی تصویر ہے اور رین فارسٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے وہاں کا گرم اور مرطوب ہوتا ہے درجہ حرارت وہ ہائی ہوتا ہے اور ساتھ بارش بہت ہوتی ہے تو اتنی انواع اقسام کی وہاں پر پیداوار ہوتی ہے. تو چھوٹے سے ایک حصے میں آپ دیکھیے بالکل یہ کتنی انواع اقسام کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ برائیوفائٹس ہیں ٹریکیوفائٹس ہیں مشرومز فنجائے ہیں اور بڑے درخت ہیں اس کا بھی آپ کو ووڈی پارٹ نظر آ رہا ہے. یہ سارے شیڈ لونگ پلانٹس ہیں جو کہ فرنز ہیں اور برائیوفائٹس ہیں. یہ آپ کو کچھ لیور ورڈز بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ورائٹی ہے مختلف اسپیشیز کی. صحیح ہو گیا. تو بایو ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہے کہ انواع اقسام کے جانداروں کا اس زمین پر موجود ہونا. مختلف طرح کی جو اسپیشیز ہیں ان کی جو ورائٹی ہے اور اس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. اب کسی بھی علاقے میں جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان کو فلورا کہا جاتا ہے. وہاں کا کیا کہا جاتا ہے؟ فلورا.
फाना एंड फ्लोरा, ये दो इस्लाहात आपने सुनी होंगी। फाना कहते हैं किसी भी इलाके में जितने भी पौधे हैं, सॉरी जानवर हैं, उनको फाना कहा जाता है, और जो पौधे हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, और किसी भी इलाके की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका इन्हिसार वहाँ की आबो हवा पर, वहाँ पर सतह समंदर से वो कितनी ऊंचाई पर वाक़या है, और वहाँ पर मौजूद दूसरी कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सब स्पीशीज एक दूसरे के साथ फूड चेन के ज़रिए वाबस्ता हैं। तो ज़मीन पर चूंकि आबो हवा एक जैसी नहीं है, सतह समंदर से ऊंचाई हर इलाके की एक जितनी नहीं है, कुछ सतह समंदर से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, कुछ बिल्कुल ऊंचाई कम ऊंचाई पर है। किसी जगह का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह का कम होता है, कोई रेगिस्तान है, कोई पहाड़ है, कोई मैदान है। तो हर इलाके की जो बायोडाइवर्सिटी है वो वहाँ के माहौल आबो हवा के मुताबिक होती है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं, ट्रॉपिक्स हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि ट्रॉपिक रीजन्स आप देखें, एक तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब पाई जाती है, और इक्वेटोरियल होते हैं जो आपकी इक्वेटर से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे होते हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं। और उसके बाद आपके टेम्परेट रीजन आते हैं। तो गर्म इलाकों में जहाँ पर गर्मी भी होती है और नमी भी होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और वहाँ पर रेन फॉरेस्ट होते हैं। रेन फॉरेस्ट के बारे में आपने शुरू से ही पढ़ा है, हम सब लोग बचपन से ही रेन फॉरेस्ट जो है उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, जबकि जो ठंडे पोलर रीजन्स होते हैं, चाहे जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो वहाँ पर सिर्फ चंद मखसूस किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो आज ज़मीन पर जो बायोडाइवर्सिटी है, ये 4 बिलियन सालों से इर्तिका हो रहा है, जो एवोल्यूशन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसका नतीजा है। अब जो जिंदगी का आगाज कहाँ पे हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में तो साइंस ज़्यादा नहीं जानती, और लेकिन जो बहुत सारे कुछ मतलब सबूत हैं, कुछ 600 मिलियन साल पहले जो है वो ये तजवीज़ किया जाता है कि 600 मिलियन साल पहले ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं और जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर जानदार हैं, सिर्फ वही मौजूद थे 600 मिलियन साल पहले, और ज़मीन तो खुद 4 बिलियन साल पुरानी है। तो ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब हम देखेंगे उसकी क्या अहमियत है। ये देखिए कितनी ये बायोडाइवर्सिटी है, ये बटरफ्लाई से लेकर बड़े बड़े चीते, शेर, सांप, फूल और शहद की मक्खियाँ और हर तरह के अनवाओ अक़साम के जानदार आपको अपने इर्द गिर्द में आपको नजर आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंसान के सर्वाइवल के लिए वो खुराक है। तो इतने ज़्यादा अनवाओ अक़साम के जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो हमें खुराक मुहैया करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन, अब बीमार हो जाते हैं तो हमारा इन्हिसार दवाइयों पे हो जाता है। तो दवाइयाँ जो होती हैं वो बड़ी मिकदार में आपको मालूम है कि वो जानवरों से और पौधों से हासिल की जाती हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पौधों से ली जाती हैं, बहुत सारी ड्रग्स पौधों से मिलती हैं, डायरेक्टली वो एनिमल्स से ली जाती हैं। फिर इंडस्ट्रियल जो मादे हैं, सनती मादों की बड़ी तादाद, मसलन फाइबर्स यूज़ होता है इंडस्ट्री में, रेजन्स यूज़ होते हैं आपके पेंट बनाने में, और ये इस तरह का जितने भी तामीराती चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। फिर गम्स, ठीक है, चस्पा होने वाले मादे, रबर, तेल, ये सब जो है ना ये पौधों से हासिल किए जाते हैं। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप देखें सरसों का तेल हो गया, तारा मीरा का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये सब पौधों से ही हासिल किए जाते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जो जिनको खतरात जिन अक़साम को, पौधों और जानवरों की जो अक़साम नापैद हो चुकी हैं या जो नापैद होने के करीब हैं, तो उसमें आप देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि डेजर्ट सहराई कछुआ जो है, बर्फानी चीता, गोरीला, पांडा,
اور ہاتھی، اس کے علاوہ ہمپ بیک وہیل جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہمپ بیک وہیل اس کو کہتے ہیں، یہ پاکستان میں یہ آپ کا وہ ہے جو ڈیزرٹ ٹورٹائز ہے، ڈیزرٹ میں ہوتا ہے یہ سارے جو ہیں یہ ناپید ہونے کے قریب ہیں، تو ان کی نسل کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جن جانداروں کی نسل ختم ہو چکی ہوتی ہے انہیں تو ہم کہتے ہیں ایکسٹنکٹ اسپیشیز۔ ایکسٹنکٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک بھی ان کے جو اسپیشی کا ممبر ہے وہ زندہ نہیں بچا ہوتا، اور کچھ ہوتی ہیں وہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہوتی ہیں، یعنی جن کی نسل خاتمے کے قریب ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی اقدامات نہیں کرتے ان کی نسل کو بچانے کے لیے تو پھر وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ کالا ریچھ، مارخور، یہ دیکھیے یہ مارخور ہے، یہ اتنا خوبصورت یہ جانور ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، یہ بھی سارے ناپید ہونے کے قریب ہیں کیونکہ ان کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ اور بہت ساری پودوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، چلغوزہ، تو یہ دیکھیں سردیوں میں ایک ڈرائی فروٹ ہے، کھایا جاتا ہے، اور اب یہ بہت مہنگا ہو چکا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نسل کو بھی خطرہ درپیش ہے۔ چلغوزے اور صنوبر کے جو درخت ہیں وہ بھی ناپید ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور مثلا نیشنل پارک بنائے جانے چاہیے، جنگلی حیات کے لیے پناہ گاہیں جو جہاں پر وہ پناہ لے سکیں موسم کی، اور جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ، پھر ان کے شکار پر پابندی لگانی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یہ عرب سے بھی بہت سارے شیر آتے ہیں اور بہت ساری جانوروں کا یہ شکار کرتے ہیں، تو ان کے بے تحاشا شکار پر تو فوراً پابندی لگانی چاہیے۔ یہ دیکھیں ٹسمینین ٹائیگر، یہ بھی ناپید ہونے کے قریب ہے۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت جانور ہیں جو کہ ناپید ہو رہے ہیں، یہ ہم بیک وہیل اسے کہتے ہیں، اور اس کی بھی نسل کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہ آپ اپنی بک میں بھی دیکھیے، یہاں پر بھی اینیملز جو ہیں وہی اینیملز ہیں جن کی نسل کو خطرات لاحق ہیں۔ یہ دیکھیں پانڈا، اس کو بھی یہ ایکسٹنکٹ ہونے جا رہا تھا لیکن اس کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے ہیں، تو ابھی یہ ایکسٹنکٹ تو نہیں ہوا لیکن یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ضرور ہے ابھی بھی۔ یہ ہے صحرائی کچھوا، اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، چند ایک بچے کھچے یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ کچھ وہ والی اسپیشیز ہیں جو کہ ناپید ہونے جا رہی ہیں، اور ان کے لیے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بایو ڈائیورسٹی کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہیں، جب اتنی زیادہ بایو ڈائیورسٹی ہے اور انسان اس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو بڑا فیکٹر ہے وہ تو انسانی آبادی ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی جو ریسنٹ جو اندازہ ہے اس کے مطابق اب دنیا کی 2020 میں جو آبادی ہے وہ تقریباً 6 ارب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر ہے اتنے 6 ارب لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے انہی ریسورسز پر جو کہ اتنے ہزار سال سے انسان کے پاس اسی ایک پلانٹ کے اوپر جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کے لیے ان کو اب زیادہ کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے انسان جو ہے بایو ڈائیورسٹی کو مسلسل تباہ کر رہا ہے تاکہ وہ زندگی کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے ذرائع تلاش کرے۔ تو قدرتی وسائل کا انسان جو ہے وہ بے جا استعمال کرتا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کا بے تحاشا شکار کرتا ہے، درختوں کی بے دریغ کٹائی کی جاتی ہے، اور جانداروں کے قدرتی مسکن کی تباہی، مثلا جب میں بتا رہی تھی کہ اربنائزیشن یا نئی آبادیاں بسانے کے لیے یا ایگریکلچر کے لیے جنگلات کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے نئی آبادی بسانی ہے یا آپ نے زراعت کرنی ہے تو آپ کو کلیئر لینڈ چاہیے، درخت پھر کاٹے جاتے ہیں، لینڈ مطلب فصلیں اگانے کے لیے جگہ چاہیے ہے یا گھر بنانے کے لیے جگہ چاہیے ہے، تو جنگلات کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی جو آلودگی پھیلا رہا ہے انسان، پانی کی، ہوا کی، زمین کی آلودگی، اس کے بھی ان کے بہت برے اثرات ان کے اوپر ہیں، جانوروں کے اوپر، پھر اوپر سے ان کا شکار کر لیا جاتا ہے انسان، ریکریشن کے لیے، فن کے لیے، ایڈونچر کے لیے وہ ان کا شکار بھی کرتا ہے۔ تو پودے اور جانور ماحول اور درجہ حرارت میں تبدیلیوں سے ظاہر سی باتیں متاثر ہوتے ہیں،
اور انسان کی ان کاموں کی وجہ سے ماحول کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. آج سے 30-40 سال پہلے جو زمین کا درجہ حرارت تھا یا جو سردیاں اور گرمیوں کا جو آنا جانا تھا، ان کی جو ڈیوریشن تھی سردیوں کی گرمیوں کی، اور ان کے اندر موسموں کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ساری ابھی 30 سال پہلے کے موسم کو اور ابھی کے موسم کو کمپیئر کریں تو بہت زیادہ فرق ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ گرمی میں بہت گرمی کی شدت، سردیاں شدید سے شدید تر اور گرمی بھی شدید تر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سارا درجہ حرارت میں جو تبدیلی ہے وہ انسان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے، اور جو بایو ڈائیورسٹی کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. صحیح ہو گیا. تو اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جو جنگلات کی کٹائی کی جاتی ہے زراعت کے لیے، نئی بستیاں بسانے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، تو یا صنعتی پیمانے پر جو لکڑی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا زمین سے جو فاسل فیول ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جنگلات کو کئی دفعہ آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیئرلیسنس کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، تو بہت سارے درخت جو ہیں وہ جل جاتے ہیں. لکڑی کو ایندھن کے طور پر بہت سارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے درخت کو لگے لگائے درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو ڈیفارسٹیشن کے بھی بایو ڈائیورسٹی پر بہت برے اثرات ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بایو ڈائیورسٹی متاثر ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے جب جنگلات کا صفایا کیا جاتا ہے تو اس علاقے کا موسم بھی خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین اور ماحول میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جانداروں کے جو قدرتی مسکن ہیں، جو ان کے ہیبیٹیٹ ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور جب ہیبیٹیٹ نہیں ہوگا، ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے جانداروں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی. اور اس کی وجہ سے ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور زمینی کٹاؤ جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہوا میں آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو درخت ہیں وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، آکسیجن کی فیکٹریز ہوتی ہیں. جب ان کے اندر فوٹو سنتھسس ہوتی ہے تو آکسیجن اس کا بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. تو جب درخت ہی نہیں ہوں گے، فوٹو سنتھسس ہی نہیں ہوگی، تو آکسیجن بھی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو وہاں پر بارش میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے وہاں پر جو اس علاقے کی مٹی جو ہے، مٹی کو دریاؤں میں لے آتی ہے. بارش جب ہوتی ہے تو مٹی کو دریاؤں میں لے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے دریاؤں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ پھر وہاں پر دیکھی جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جب جنگلی جانداروں کے قدرتی مسکن، جو ان کے ہیبیٹیٹ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی پناہ گاہیں متاثر ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے وہ شکاریوں کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتے. ظاہر ہے جس درخت کے اوپر ان کا ٹھکانا تھا وہ درخت چلا گیا، جس غار کے اندر وہ رہ رہے تھے اس غار کو کاٹ دیا گیا، اس کو تباہ کر دیا گیا. تو وہ پھر اس وجہ سے وہ شکاریوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں. شکاری بڑی آسانی سے نایاب جانوروں کا شکار کر کے ان کی نسلوں کو اب ختم کر رہے ہیں، اور کیونکہ اس سے ان کو کھالیں ملتی ہیں اور ان کو یہ شکار کرتے ہیں، ان کے دانت سے یہ مطلب ظاہر ہے منافع کماتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اب بایو ڈائیورسٹی کو محفوظ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے کیونکہ یہ ایکو سسٹم کو متاثر کرے گی اگر بایو ڈائیورسٹی نہ ہوئی. اور بہت ساری فصلیں ہیں، گندم، چاول، مکئی، جو کہ انسان کی خوراک کا ذریعہ ہے، اور اگر ان فصلوں کی بھی مناسب حفاظت نہ کی گئی تو انسان کو ظاہر ہے خوراک کی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو پودوں پر ہی انحصار کرتے ہیں اپنے خوراک کے لیے. تو اس وجہ سے اس کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے، اور اس کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے. تو آج کا لیکچر بایو ڈائیورسٹی کا، آج کا لیکچر ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہو چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہے. اب اس کا ٹیسٹ دینا ہے آپ نے مجھے.